كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنوا موتاكم لا إله إلا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے آپ پر قربان کرنا آپ پر قربان کرنا یہ میرا ایمان ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے اے خدا کے لاڈ
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اور کوئی مانے یا نہ مانے خالق کا اعلان ہے کوئی مانے یا نہ مانے خالق کا اعلان ہے سب سے اونچی سب سے اعلیٰ سب سے اونچی سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی شان ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد بات کرنی ہے اگر تو مرتضیٰ کی بات کرنی ہے اگر تو مرتضیٰ کی بات کر فاطمہ کے شور علی ہیں فاطمہ کے شور علی مشکل کشا کی بات کر اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کے در کی غلامی کا بڑا ارمان ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ بعد السلام و دعا پروردگار عالم جل جلالہ کی پاک اور مقدس لا ریب اور بے عیب بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور کلمات طیبات کی ضمن میں مجھے حق سچ بیان کرنے کی سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے سفر شریف کا بابرکت باوقار مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ اور خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے آمین بجائے النبی آمین آج کا خوبصورت جمعۃ المبارک خوبصورت لمحات اللہ کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے صدقے اللہ کریم ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے آج کا عظیم الشان موضوع آپ احباب کے لیے میں نے جو منتخب کیا ہے وہ ہے ظالم کا ظلم آخر کب تک ظالم کا ظلم آخر کب تک مجھے ان روایات کے مطابق اللہ کریم سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان روایات کو سن کر مجھ سمیت ہر شخص کو عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے بزرگان دین صوفیاء امت علماء ملت وارثان محراب و منبر اولیاء اللہ
ان تمام برگزیدہ باکمال باصلاحیت ہستیوں کا کہنا ہے کہ پروردگار رب العالمین اور رب کا محبوب انسان کے اندر عاجزی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پر کوئی مصیبت آ جائے، ناگہانی آفات و بلیات آ جائیں، تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس پر صبر کرنا یہ بندہ مومن کی علامت ہے۔ اور جب اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ناانصافی ہو جائے، اسے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور گرا دیا جا چکا ہو اور طاقت کے باوجود بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اسے عالم اسلام کی نظر میں پاکیزہ مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور طاقت ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، شہرت ہونے کے باوجود اگر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے تو وہ بظاہر تو بندہ ہے لیکن بندوں کی فہرست سے خالی ہے۔ سورہ رحمان کی جو 2 آیات میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں کو آگاہ فرمایا۔ پروردگار رب العالمین حی قیوم ہے، سمیع بصیر ہے۔ پالنے والا رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پالنے والا فرماتا ہے کل من علیہا فان، اے زمانے والوں اس کائنات عالم میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے۔ تمہاری عیش و عشرت نے فنا ہو جانا ہے، تمہاری جوانی نے زائل ہو جانا ہے، تمہارے بڑھاپے نے ختم ہو جانا ہے، تمہارے بچپنے نے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے، تمہاری شہرت و وقار، جاؤ جلال، روب و دبدبا، عمارت، گھر، کوٹھی، گار، بنگلہ، سب کل من علیہا فان، جو باقی رہنے والی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات وہ عزت والی ذات ہے، وہ اکرام والی ذات، وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے پروردگار رب العالمین نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا میرے بندو طاقت والو، او میرے بندو دولت والو، او میرے بندو علم والو، اے میرے بندو عقل و دانائی رکھنے والو، شرط و مقام رکھنے والو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر ہی رہنے والی ہیں۔ فیصلہ یہی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے حبیب مکرم تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، 2 روزہ زندگی چند لمحوں کا میلہ ہے، جس نے جو کیا اس کا اسے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ جس طریقے کے ساتھ اس نے ظلم کیا اسی طریقے کے ساتھ اللہ کریم اس کو سزا عطا فرمائے گا۔
جس طریقے کے ساتھ جس نے جس کے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی پروردگار بدلہ لے کے عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس چند روزہ دنیا میں پروردگار رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کرو، دنیا کے اوپر بھی اللہ کریم اپنی نعمتوں کے رحمتوں کے خزانے تمہارے اوپر کھولے گا، مرنے کے بعد قبر قیامت کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا۔ فرمایا پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، لا گناہ تم اور میں کریں پھر بھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، صبح گناہ میں کروں آپ کریں، شام تک پردہ ہے، شام کو گناہ کریں صبح تک پردہ ہے، حتیٰ کہ ساری زندگی بھی گزر جائے پروردگار رب العالمین گناہوں پہ پردے دے رہا ہے۔ آواز آتی ہے گناہگار آخر کب تک گناہ کرتا رہے گا، پروردگار کی نافرمانی کرتا رہے گا، پروردگار کے دربار سے دور بھاگتا رہے گا، حالانکہ موت کا فرشتہ آنے کی دیر ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں خود بخود جناب والا پہنچ جائے گا، رب کا آمنا سامنے ہوگا، جتنے بھی گناہ ہیں تیرے پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا کملی والے کے رب العالمین کا کام ہے۔ اس لیے میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک گناہ ہو میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا، اوے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے، او پردے پاون والا فرمایا گناہگار بدکار سیاکار پروردگار کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب پہ جا کر غروب ہو رہا ہے، اور جب تک تیری سانسیں تیرا ساتھ دے رہی ہیں، خین قیوم کی بارگاہ عالی المرتبت میں جھکنا تیرا کام ہے، اپنی نیاز بندی پیش کرنا تیرا کام ہے، بخش دینا رب محمد کا کام ہے۔ اس لیے انسان کی مختصر سی زندگی ہے، اس میں اپنی دنیاوی طمع لالچ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھے، اور اس کی حقیقی منزل جو ہے وہ سفر آخرت ہے، تاکہ آخرت کے سفر پہ اسے کس جاتے ہوئے کوئی پریشانی محسوس نہ ہو۔ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس ظالم کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے، پھر رب العالمین کی پکڑ سے جناب والا اسے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین فرماتا ہے رب العالمین بڑی بڑی بستیوں والوں کو، نافرمان ظالموں کو کسی وجہ سے پکڑ کر عذاب دیتا ہے کہ وہ اپنے ظالم میں اپنے ظلم کرنے میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ فرمایا ظلم کرنے والا آخر ظلم کب تک کرتا رہے گا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ پروردگار رب العالمین اسے ظلم کی سزا ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا ظالم آخر کب تک ظلم کرتا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی اس حال میں آئے گا کہ وہ اسے ظلم کا حساب خود دینا پڑے گا۔
حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے پیارے صحابی تھے، سیدنا ابو عبداللہ خباب بن ارتمیمی. یہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے. آپ اپنی ایک مالکہ کافرہ کے پاس رہتے تھے جس کا نام تھا ام انمارہ. اس کو جب خبر ملی کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کے غلام بن چکے ہیں، صحابی ہو چکے ہیں، اور حضور آپ سے اتنی محبت کرتے، حضور کبھی کبھار ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے آیا کرتے تھے. جب کافرہ مالکہ کو پتہ چلا کہ میرے خادم کے ساتھ مسلمانوں کے پیغمبر کا اتنا بڑا پیار ہے، وقار ہے، تو اس نے خباب بن ارتمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا ملنا چھوڑ دے یا امتحان کے لیے تیار ہو جا. آپ نے کہا ملنا تو نہیں چھوڑ سکتا، امتحان کے لیے میں تیار ہوں. امتحان کیا دیا؟ کہا لوہے کی سلاخیں گرم کر. سلاخیں گرم کی گئی اور حضرت خباب بن ارتمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ رکھی جاتی، مالکہ کی طرف سے سلاخیں رکھی جاتی. شب و روز یہ ظلم سہتے رہے. ایک دن موقع پایا، بھاگتے بھاگتے اس بارگاہ میں آئے جس بارگاہ میں صبح بھی 70,000 فرشتے سلام کرنے آتے ہیں، شام کو بھی سلام کرنے آتے ہیں. بھاگے بھاگے حضرت خباب بن ارتمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص کے اندر حاضر ہو گئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، سونے یا رسول اللہ، کلمہ پڑھنے کی سزا مل رہی ہے، آپ سے ملاقات کی سزا مل رہی ہے. صبح و شام میرے سر پہ میری مالکہ ام انمارہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے رکھتی ہے. مجھے حضور بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف اٹھاتا ہوں، لیکن حضور آپ سے پیار کی جدائی نہیں پا سکتا، آپ سے پیار نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. میرے مصطفیٰ آپ میرے لیے صبر و استقلال کی دعا فرمائیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، جو چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، درندوں کے لیے بھی رحمت ہے، شجر و حجر درخت و پتھروں کے لیے، انسانوں حیوانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. اور رحمت والے کریم نبی نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنے گورے گورے ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا پروردگار میرے خباب بن ارتمیمی کی مدد فرما، اس کی جان چھڑا، اس کے حال پر رحم فرما. دعا کریں میرے اور آپ کے پیغمبر، دعا قبول کیوں نہ ہو. ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پروردگار رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا. حضرت خباب بن ارتمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کافرہ مالکہ کے گھر پہنچے. کیا دیکھا؟ مالکہ جناب والا خوش باش ہے. فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ سچ کہہ دیا. فرمایا اپنے لجپال نبی سے مل کے آیا ہوں. پھر سزا دی، چند دن گزرے، قبولیت کا وقت آ گیا. مالکہ کے اسی مقام پر اسی سر پہ درد ہونا شروع ہو گیا جس مقام پر وہ اپنے خادم کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاخیں گرم کر کے سزا دیتی تھی، وہاں پہ اسے جناب والا قدرتی طور پر زخم بن گیا. بڑے بڑے طبیبوں کے پاس جا پہنچی، کسی نے کیا دوائی دی، کسی نے کیا دوائی دی، مگر دن بدن زخم بگڑتا چلا گیا. اس کافرہ کا یہ زخم بگڑتا چلا گیا، لیکن اسے خبر نہیں میرے مصطفیٰ نے پیچھے جو اپنے غلام کی جان چھڑانے کے لیے دعا جو کی ہے. فرمایا جناب والا اس غلامہ نے، اس جناب والا مالکہ نے طرح طرح کے طبیبوں کے پاس اپنے علاج کی نیت سے جا کر حاضر ہوئی. سب طبیبوں نے کسی نے کیا علاج مرمت فرمایا. بالآخر ایک طبیب نے فرمایا تیرا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک شرط ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا صبح بھی شام بھی لوہے کی سلاخیں گرم کر
اپنے جسم کو داغنا شروع کر دے، تیرا زخم ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وہ مالکہ جو کسی کو اب جناب والا سلاخوں سے سزا دینے والی تھی، ظلم کرنے والی تھی، اب وقت اس پہ آ پہنچا، ظالم کا ظلم آخر کب تک؟ اب یہ فیصلہ اس کے حق میں طبیبوں نے یہ جاری کر دیا، فرمایا تیرا زخم بی بی اس وقت ٹھیک ہوگا جب تو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جناب والا اپنے سر پہ رکھے گی، اپنے جسم کو، اپنے سر کے جناب والا اس زخم کو داغے گی۔ وہ گھر آئی تو اسی غلام جس کو سزا دیا کرتی تھی یہی والی، فرمایا اب تیری سزا بند ہے، اب یہ سلاخیں گرم کر اور میرے سر پہ رکھنی شروع کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ سلاخیں جو میرے سر پہ رکھا کرتی تھی اب وہ گرم سلاخیں میں اس کے سر پہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرمایا میں مسکرا پڑا اور اسے مخاطب کر کے فرمایا دیکھ رہا میرا پروردگار کتنا حیا فرمانے والا ہے، ظالم کا ظلم آخر کب تک؟ ایک وقت تھا تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے پیسے کے بل بوتے پر، اپنے زور کے بل بوتے پر مجھ پہ ظلم کرتی تھی، آج پروردگار رب العالمین نے تیرے ساتھ وہ کر دیا اور بتا دیا ظالم کا ظلم آخر کب تک؟ فرمایا جو جس حال میں کسی پر ظلم کرے گا اسی حال پر رب العالمین اسے سزا بھی عطا فرمائے گا۔ ظلم کرتی رہی، بالآخر وہ جرم وہ سزا اس کے اپنے گلے پڑ گیا اور مری۔ اس کے بعد جب ضلالت کی زندگی گزار کے مری اس حال میں مری کہ ایک غلام پر جو ظلم کرتی تھی وہی غلام اپنے ہاتھوں سے سلاخیں اس پہ سر پہ رکھتا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی گزری اور گزارتے گزارتے گندی موت مری۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس بات سے پتہ یہ چلا کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جیسا ظالم ظلم کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی اپنا جناب والا سزا کا کوڑا برسائے گا۔ توجہ چاہوں گا، نام آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم جابر حکمران تھا، شہر بصرہ کا گورنر تھا، طائف کے اندر یہ پیدا ہوا۔ روایات میں آتا ہے 1,00,000 سے زائد لوگوں کا اس نے قتل عام کیا، 70,000 مردوں کا قتل عام کیا، 30,000 سے زائد عورتوں کا اس نے قتل عام کیا، اور جس کے من میں آئے جس کے بارے میں اسے پکڑتا سر تن سے جدا کروا دیتا۔ حکومت اختیار اس کے پاس تھا لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ احکم الحاکمین پالنے والا بھی کوئی موجود ہے، ڈیل دینے والا بھی موجود ہے۔ اس وقت کے تابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان پر کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو اور اسی حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا ہو، اسے تابی کہا جاتا ہے۔ تابی کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے باعمل باکمال اور تابعیوں میں بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے آپ کا، جلیل القدر تابعی ہیں سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کے ظلم کی داستان دیکھی سنی، اپنی مسجد کے منبر محراب میں بیٹھے ہوئے پیغام دیا بصرہ والو حجاج بن یوسف ظالم ہے، ظالم ہے، الہ کلمات الحق بلند کیا۔ جب یہ بات پہنچی حجاج بن یوسف تک اس نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے میری رعایا کے اندر رہنے والا، ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر مجھے للکارنے والا، اور لاکھوں سے زیادہ لوگ میں نے قتل کروا دیے، کون ہے ایسا؟ اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا جاؤ پکڑ کے لاؤ سعید بن جبیر کو۔ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کیا گیا تو شہر بصرہ کے دربار حجاج بن یوسف کے سامنے جب سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو حجاج بن یوسف کہتا ہے سعید میں نے سنا ہے تو نے منبر رسول پہ بیٹھ کر مجھے ظالم کہا ہے،
آپ نے فرمایا صدقتا، تو سچ کہتا ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں، تو نے سنا بھی سچ ہے، میں نے کہا جو حق کہا ہے، تو ظالم ہے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا تجھے خبر ہے میں سر اتار دیتا ہوں۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا تو میرا سر اتارے گا؟ تجھے خبر ہے کہ کائنات بنانے والا رب العالمین تیرے سر کو بھی اتروا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا بول میں تجھے قتل کیسے کروں؟ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یاد رکھ جیسے تو مجھے قتل کرے گا قیامت والے دن ویسے میں تجھے قتل کروں گا۔ بادشاہ کے دربار میں اتنی بڑی جملہ، اتنا بڑا جملہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بمشکل کام تھا، لیکن سعید بن جبیر جانتے تھے کہ امام الانبیاء نے فرمایا ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمات الحق کہنا سب سے بڑا جہاد اکبر ہے۔ آپ نے کہا پتہ ہے کہ میں تجھے سزا کیسی دوں گا؟ کہا جیسے سزا دو گے ایسے تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا سر اتار دو۔ جلاد آگے بڑھنے لگے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، آپ نے فوراً اپنا جناب والا چہرہ قبلہ کی جانب پھیر دیا۔ تو اس بھی قبلہ ہی طرف منہ کر کے بیٹھے، ذرا آنکھوں سبحان اللہ۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے قبلے کی جانب پھیرا اور قرآن کی آیت پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا میں نے چہرہ اپنا اس پروردگار کی طرف پھیر دیا ہے، اس رب العالمین کی طرف پھیرا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور الحمدللہ میں رب العالمین کا شکر ادا اس بات پہ بھی کرتا ہوں کہ میں مشرکین سے نہیں ہوں، میں مسلمانوں سے ہوں۔ جب اپنا چہرہ پھیرا تو حجاج بن یوسف سمجھ گیا کہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے کہا جلادو رک جاؤ، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ جب قبلے سے قتل ہونے سے پہلے سیدنا سعید بن جبیر کا چہرہ پھیرا نا تو آپ نے قرآن کی پھر آیت پڑھی، فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی چہرہ کرو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میرا چہرہ مشرق کی طرف کرو تو اللہ ہی اللہ، مغرب کی طرف کرو تو اللہ ہی اللہ، شمال و جنوب کی طرف تو کرو تو اللہ ہی اللہ۔ جناب والا حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا اور پریشانی کے عالم میں جلادوں سے کہتا ہے اسے منہ کے اوندے بل لٹا دو، اور پھر جناب والا اس کی گردن سر تن سے جدا کر دو۔ جب جناب والا حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ کے بل زمین پر گرایا تو آپ نے پھر رب العالمین کا قرآن سنایا، آپ نے رب العالمین کا قرآن پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ فرمایا حجاج بن یوسف میرے پروردگار نے ساری کائنات کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین سے جناب والا اوپر کیا اور اسی زمین پر واپس دفن فرمائے گا، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ جملے سنے پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا جلادو اب پیچھے نہیں ہٹنا، میرے پاس تو اور کوئی سوال نہیں۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ جملہ کہا تو سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب والا اس لمحے زمین پر اپنا سر ماتھا زمین پر رکھتے ہوئے فرمایا حجاج بن یوسف جاتے جاتے میرا اعلان عام سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ بات کہی تو جلادوں نے آپ کی گردن پر خنجر چلایا،
اور جناب والا آپ کا سر تن سے جدا ہوتے ہوتے گویا اس چیز کی آگاہی کر رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، لیکن علماء ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ آپ نے خنجر لگنے سے پہلے اس مقام پر تلوار کی دھار میں ایک دعا کی پروردگار سے، فرمایا مالک تو جانتا ہے حجاج بن یوسف نے لاکھ لوگوں سے زیادہ قتل عام کیا، بازار گرم کیا، لیکن یہ نہتے لوگ کب تک اس کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتے رہیں گے؟ مالک میں تیری بارگاہ میں جاتے جاتے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی شخص حجاج بن یوسف کے ہاتھ نہ لگنے پائے۔ سعید بن جبیر نے جاتے جاتے یہ دعا کی اور اللہ نے دیکھو پھر قبول کیسے کی۔ کہتے ہیں نا بہادر لوگوں کا سر اتر جاتا ہے، سر نہیں رہتا، لیکن ان کی بات قیامت تک زندہ و جاوید رہتی ہے۔ بہادر لوگوں کا سر نہیں رہتا، ان کا قول، ان کی تربیت، ان کا جوش و جذبہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ سعید بن جبیر نے تابی تھے، دعا کی یا اللہ میرے بعد کوئی شخص اس کے ذمہ نہ لگے کہ اسے بے دردی کے ساتھ یہ جیسے قتل کرتا ہے۔ یہ آپ نے دعا کی، اور جب آپ کا سر جدا کیا گیا جسم سے، علماء لکھتے ہیں قتل تو صبح و شام وہ کرواتا تھا، لیکن اتنا خون کسی شخص کا قتل ہونے کے بعد نہیں بہا جتنا سیدنا سعید بن جبیر کا زمین پر بہتا ہوئے سے نظر آیا۔ اس نے اپنے ہمنشینوں سے کہا، حجاج بن یوسف نے، گورنر بصرہ نے، بڑے بڑے قتل کیے میں نے، موت کا سن کے تو ویسے بھی انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے، اس کا خون اتنا زیادہ کیسے؟ اس کے ہمنشینوں ایک عقلمند تھا، اس نے کہا حضرت والا بات یہ ہے اس نے شہادت ڈر کے نہیں دی، جوش و جذبے سے دی ہے، اور جو کام جوش و جذبے سے کرتا ہے اس کا خون جوش مارتا ہے، اور اس نے جاتے جاتے شہادت کا جام بھی نوش کیا اور خون بھی اس کا تازہ دم بہ کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ حجاج بن یوسف تیرا بھی نمبر اب آنے والا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کو پکڑ لیا۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر کی شہادت کے 15 دن بعد گندی موت مرا، دوسری روایت میں ہے 40 دن تک زندہ رہا، لیکن جتنے دن زندہ رہا سویا نہیں۔ حجاج بن یوسف جتنا عرصہ زندہ رہا سویا نہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا کیوں نہیں سوتے؟ فرمایا جب آنکھ لگتی ہے تو سیدنا سعید بن جبیر ٹانگوں سے پکڑ کر آ کے مجھے گھسیٹتے ہیں، میں ڈر کے بھاگ جاتا ہوں، جاگ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیٹ کی کینسر میں مبتلا کیا۔ ظالم کا ظلم آخر کب تک؟ پیٹ کی کینسر میں حجاج بن یوسف کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ طبیبوں کو بلایا، اپنے اپنے نسخے تیار کی۔ ایک طبیب نے کہا تجھے ہاتھ سے نہیں، کپڑے سے نہیں، لکڑ سے نہیں، چمچ سے نہیں، داغے سے کھانا دیا جائے گا، اور وہ بھی بدبودار گوشت کا ٹکڑا دیا جائے گا جسے بندہ سونگھ نہیں سکتا۔ اسے داغے کے ساتھ باندھ کے اس کے حلق سے نیچے ڈالا جاتا، اور جب پھر داغا باہر نکالا جاتا تو اس بدبودار گوشت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیڑے ظاہر ہوتے، خون ظاہر ہوتا، کیڑے ظاہر ہوتے۔ حجاج بن یوسف ڈر گیا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ تو ہم نشینوں نے کہا تجھے سیدنا سعید بن جبیر کی بددعا نے ڈوبا ہے، ہر ایک پر تو نے ظلم کیا، لیکن دین کے عالم پر، حافظ قرآن پر تو نے ایسا ظلم کیا کہ جاتے جاتے تجھے دعا دے گیا، بس اب تیرا بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ حجاج بن یوسف 15 دن تک زندہ رہا۔ جب آخری وقت تھا تو اس نے اپنے بلانے چاہنے والوں کو بلا کر کہا درباریوں سے مجھے رات کے وقت دفن کرنا
اور صبح لو ہونے سے پہلے پہلے میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ یہ لوگ مجھے قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گے جن کے میں نے قتل عام کیے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، اسے رات کے وقت دفن کیا گیا ایک گڑھے میں، اور اس کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ علماء نے لکھا اس وجہ سے کہ اس نے دنیا پر بہت بڑے ظلم کیے ہیں، ظلم کا بازار گرم کیا ہے۔ تو بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے، ان کی تاریخ آج بھی موجود ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر نے سر دے دیا، جرأت آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی محراب و منبر پر تر و تازہ ہے اور بول رہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، وہ یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، جو مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ بڑے بڑے حکمران ظلم کرنے والے آئے، وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو کوشش کریں ظلم و زیادتی سے بچائیں۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ غلط رویہ اب نہ اپنائیں جس سے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں، دور ہونے لگ جائیں۔ آپ اپنے مالک و خالق کے لیے ایک ہو جائیں۔ اور آج وقت ہے ہم مسلمانوں کا یہ ان فرقہ واریت سے باہر نکل کر ایک ہونے کا۔ کل سارے مسلمان، ہر مکتبہ فکر کا، ہر سیاسی پارٹی کا بندہ جو وابستہ ہونے کے ناطے سپریم کورٹ میں پہنچا، تو وقت کی حکومت کو اور قادیانیوں کے پشپنائی کرنے والوں کو یہ پیغام ملا کہ یہ اپنے معاملات میں لڑ سکتے ہیں، جکڑ سکتے ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلہ ناموس رسالت، مسئلہ ختم نبوت پہ یہ سارے حضور کے غلام کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ اور کل ایک ہوئے تو سپریم کورٹ کی پاور سیٹ کے مالک جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنا فیصلہ واپس لیا، اور بڑی عقل رکھنے والا اس نے کہا جی ہماری بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ یار اگر علماء حق اور آپ لوگ اگر علماء حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہ دین کے ساتھ میلی نظر سے دیکھ سکتی ہے نہ اٹھا سکتی ہے، جب تک کہ آپ حضور کے غلام زندہ و جاوید ہیں اور دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نام انہی کے روشن ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین اسلام کی سمجھ اور فکر نصیب فرمائے۔ وقت اور بھی میرے پاس نہیں ہے، موضوع کافی لمبا تھا، میں بات کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا فرمائے۔